السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا والے، بہت ہی پیارا بیان مولانا ابراہیم صاحب کا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور ڈیلی وزٹ کیجیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ دنیا کے لوگوں نے دنیا کو اپنی خواہش کی جگہ بنایا ہے، کھاؤ پیو، پھر کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی زندگی تم کو ایک نتیجے پر لے جائے گی، یہ کہا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہی اصل ہے کہ تمہاری زندگی تم کو کہاں لے جائے گی؟ ایک نتیجے پر لے جائے گی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ کہا کہ تم یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں پیدا کر دیا ہے کہ نہ، تم کو تمہاری زندگی کسی نتیجے پر لے جائے گی، اس کو یاد رکھنا۔ ہاں، تو ہر آدمی اپنے نتیجے کے بارے میں فکر مند رہے کہ اس کی زندگی اس کو نتیجے پر لے جائے گی۔ ایسا نہیں تھا انڈا تھا پھوٹ گیا، اچھا تب بھی برا تب بھی، پھوٹ گیا، کسی کام کا نہیں ہوگا، اس کو کوئی پوچھے گا انڈا پھوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر آدمی کی زندگی اس کو ایک نتیجے پر لے جائے گی، جی ہاں، انجام پر لے جائے گی۔ اس لیے آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں ڈرتا رہے۔ اللہ ڈراتے ہیں، جیسے ہم بچے کو ڈراتے کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ ہوتا، تو اللہ ڈراتے ہیں مہربانی کے تقاضے سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ تم کو ڈراتے ہیں کیونکہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ جیسے ماں باپ مہربان ہے تو بچے اس کو ہاتھ مت لگا، اس کو ہاتھ مت لگا، یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تم کو ڈراتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں مت آنا۔ اور یہ ڈرانا اللہ کی رحمت کے تقاضے سے ہے، خالی حکومت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی حکومت کرنے والا نہیں ہے، اس کی حکومت بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے۔ اللہ کی حکومت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ حاکموں کے ہاں رحمت نہیں ہوتی، جی ہاں، حاکموں کے ہاں رحمت نہیں ہوتی، جی ہاں، ظلم ہوتے ہیں، رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، رحمت ہے۔ اس لیے کہا کہ میں تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہوں کہ میری پکڑ میں مت آؤ، اور یہ ڈرانا یہ میری رحمت کے تقاضے سے ہے کہ کوئی میری پکڑ میں نہ آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ بندے پر مہربان ہے، تو اس کی مہربانی کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ اللہ سے ڈراوے۔ جی ہاں، تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کانپتا رہے آدمی، یہ کوئی ڈر لگے تو کانپتا ہے کہ نہیں، ایسا ڈرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حد نہ توڑے، یہ ڈرے کہ اللہ کی حد نہ توڑے، اور جو حق اللہ کا ہے وہ نہ چھوڑے، یہ مطلب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے کہ رسول اسی کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا حدود ہیں، تاکہ حق کی حفاظت کرے اور حد سے بچے۔ اس کو دین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسی کو دین کہتے ہیں کہ دین میں کیا تعلیم ہے کہ حقوق کی رعایت اور حدود کی حفاظت، حقوق کی رعایت اور حدود کی حفاظت۔ ہاں، اگر یہ نہیں ہے تو آدمی پھر جاہل ہے، باغی ہے۔ یہ ہے،
اس لیے دین سیکھنا، دین سمجھنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے بہت ہی اچھے طرز اور انداز میں دنیا کا ذکر اور تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہیں ہر جگہ پہ، تو اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنائے اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پابندی سے ادا کریں۔ اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے اور اس سے ہمیں نجات مل سکتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے تو آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بلائی ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور ڈیلی وزٹ کیجیے اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔